يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں رب کریم نے حج کے متعلق کچھ اصول اور ضابطے سمجھائے ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً جو احباب وہاں جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں، اور آنے کے بعد بھی وہ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی وہ کوشش کریں، اس لیے کہ رب کا جو فرمان ہے وہ دائمی ہے۔ احکام رب کریم کا ہر ایک انسان کے ساتھ میں برابر ہے۔ یہ اور بات ہے مطالبات الگ الگ ہیں، لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں جن کے بارے میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دنیا کے اندر کا کہیں کا بھی رہنے والا انسان ہو، ہر ایک انسان کے لیے کچھ قوانین ہیں جو برابر ہیں۔ اس لیے ان سارے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ شریعت مطہرہ میں اسلام کی جو بنیاد بتلائی گئی ہے وہ 5 ہے، جن میں سے حج بھی ایک رکن رکھتا ہے، اور اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ 5 ہی بنیادوں پر ہے، جس میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مرکز ہے، ایک محور ہے کہ انسان اگر کلمہ پڑھ لیا تو وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ لہذا کلمہ ایک مرکز ہے ایمان کا، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں معرفت کو۔ ایمان کے جو معنی ہیں وہ اصل اس کے یہ ہیں، اللہ کی معرفت اپنے دل کے اندر بٹھانا۔ اللہ کو پہچاننے کا نام ایمان ہے۔ معرفت ہی سے اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے پیچھے نماز کو رکھ دیا۔ صرف جان پہچان سے معاملے حل نہیں ہوتے، جب تک انسان کا تعلق گہرا نہیں ہوگا اس کی معرفت اور اس کی پہچان اس کو کام نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنے گھر پہ ہر ایک مومن کو 5 بار بلایا ہے۔
کہ ایمان کے بعد نماز کو رکھا تاکہ اللہ کی معرفت ہو، ایمان کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی، پہچان کے ذریعے سے اب اس کے لیے تعلق کو گہرا کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، قوی کرنا ہے، تو اس کے لیے پیچھے اللہ نے نماز کو لگا دیا کہ جب انسان دن کے اندر 5 وقت اللہ کے مسجد میں آئے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، تو اس کا تعلق اللہ سے گہرا ہوگا، اللہ سے انسانوں کا تعلق بڑھے گا، اور جب تعلق بڑھے گا تو اب اس کے پیچھے بھی کچھ اور ہونا چاہیے، صرف تعلق سے کام نہیں بلکہ اس کے پیچھے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو رکھ دیا کہ جب محبت ہوگی جبھی لین دین کا معاملہ ہوگا، صرف جان پہچان سے، تعلق سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک دل کے اندر جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا کہ اللہ کے راستے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا، جو صاحب ثروت ہیں وہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیں، اللہ کے بندوں کو دیں اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں۔ اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تاکہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہی اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اب محبت کے آگے ایک اور مرکز رکھا گیا، ایک اور بھی سیڑھی رکھی گئی جس کا نام ہے عشق۔ اب عشق کو کھرا اترنے کے لیے، عشق کے پیمانے میں انسانوں کو تولنے کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا۔ اب عشق جب پروان چڑھا اور عشق کی انتہا ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک مقام رکھا جس کا نام حج ہے۔ اب یہ حج کا جو مہینہ شروع ہے اس کے بھی پیغامات ہیں۔ اب معشوق نے اپنے عاشق کو اپنے گھر پہ بلایا کہ جب عشق کی انتہا ہو جاتی ہے، عشق پروان پر چڑھ جاتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ عاشق کو اپنے معشوق کو دیکھنے کے بغیر اس کو چارہ نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو بے چینی اور اضطراب ہمیشہ اس کے اوپر لاگو رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ جب تک وہ اپنے معشوقہ کو دیکھ نہیں لے گا جب تک اس کو چین نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ نے جس سے عشق کیا، محبت کیا، اس کو اپنے گھر پہ بلایا۔ اب بلانے کا بھی انداز اس کا بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی الگ ہے کہ جب بندے مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے، یہاں پر آنے کے بعد بھی یہ صرف اپنی چلاتا ہے یا میری بھی مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت سارے شرائط لاگو کر دیے اس کے اوپر۔ آنے سے پہلے حکم ہوا کہ تم جب اس جگہ پر آؤ تو تم جو دنیا کے اندر وہاں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے جو کپڑے تم پہنتے تھے وہ کپڑے کو بھی اللہ نے اتروا دیا۔ حالانکہ ہمارے یہاں کی مسجدوں کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مسجدوں میں جاؤ تو اپنے بدن کو زیب و زینت سے مزین کرو، اپنی زینت کو اختیار کر لو، لباس اچھے پہن کے جاؤ، ایسے لباس پہنو جو عمدہ ہو۔ کہا زینت کو اختیار کر کے مسجدوں میں جایا کرو، لیکن جب انسان کو وہاں پر اللہ نے بلایا ہے تو کہا کہ اس لباس کو اتارو جو حکم کیا گیا ہے اس کو پہنو۔ وہی چادر پہننے کا حکم ہے۔ ہم نہ کرتا پہن سکتے ہیں، نہ پیجامے پہن سکتے، نہ شیروانی پہن سکتے، نہ تو عمامہ باندھ سکتے، اور نہ تو سر پہ ٹوپیاں پہن سکتے ہیں، نہ موزے پہن سکتے، نہ جوتے پہن سکتے۔
کہا کچھ بھی تمہیں پہن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو زینت تھی وہ تمہارے وہاں کی مسجد میں تھی، یہاں کے لیے کوئی زینت نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے نماز کا جو مسئلہ لکھا ہے مسجد کے اعتبار سے، فرمایا جو کپڑے پہن کے اگر تم باہر بازار کے لیے نہیں جا سکتے، دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، تم جو کپڑے پہن کے دکان میں اور آفسوں کے اندر نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کر کے نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کپڑے کو پہن کر کے نماز کا پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز کے پڑھنے کے لیے زینت کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اچھے خاصے کپڑے پہنے جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ آج تو دوستوں سے ملنے کے لیے ہم اور آپ نہ جانے کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، لیکن جب اللہ سے ملنے کا وقت آئے گا تو پھر وہی لنگی نظر آتی ہے، وہی رات کے لباس نظر آتے ہیں۔ علامہ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خذوا زینتکم کے ضمن میں جو لکھا ہے اور اس کے بارے میں جو مسئلہ سمجھایا، فرمایا اگر کوئی انسان ہے، اگر وہ آفس میں شیروانی کے بغیر نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر بھی جب مسجد میں آئے تو وہ شیروانی ہی پہن کر کے آئے، اس لیے کہ اس کا پسندیدہ لباس وہی ہے۔ اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ نماز کے لیے تو پہلے تم اپنے کپڑوں کو اچھا خاصا پہن لو، پھر اس کے بعد تم مسجدوں کی طرف نکلو۔ لیکن اللہ معاف کرے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، ہم اور آپ بخوب جانتے ہیں کہ بازار جانا ہوا، کہیں اور کسی بھی جگہ پہ جانا ہوا تو ہم اپنے جسم پہ کتنے اچھے لباس پہنتے ہیں، لیکن جب بھی مسجد آنا ہوتا ہے یا نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہم اور آپ کیسے لباس پہنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ آیت کے حساب سے یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ لیکن شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑا عجیب جملہ کہا تم اگر اچھے لباس پہن کر کے آفسوں میں جاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، دکانوں میں جاتے ہو یا اور بھی کسی جگہ پہ تم شیروانیاں پہن کے جاتے ہو، اچھے خاصے لباس پہن کے جاتے ہو، تو جس لباس کے اندر تم باہر جاتے ہو اسی لباس کے اندر تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اگر تم لنگی پہن کے بازار نہیں جا سکتے، آفس نہیں جا سکتے، دکان نہیں جا سکتے، دوستوں سے ملنے نہیں جا سکتے، تو تم لنگی پہن کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ان ساری باتوں کو اللہ نے کہا تم یہاں پہ آ رہے ہو تو تم کو لنگی بھی نہیں پہننی ہے، شیروانی بھی نہیں پہننی ہے، تم اپنے لباس کو اتارو، یہ جو لباس تمہیں دیا گیا ہے اسی لباس کو تم اختیار کرو۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کر، تم آ رہے ہو تو ضرور صحیح، لیکن تم اپنی منمانی چاہتے ہو یا میری ماننا چاہتے ہو۔ اس لیے اللہ نے شرائط لگائے ہیں کہ آنے سے پہلے اصول اور آداب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے آؤ، اور حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ آنے سے پہلے معاف کر کے آؤ اور معاف کروا کے آؤ۔ معافی کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شہید کا کیسا مقام ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلے انبیاء کا مقام، پھر اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد پھر شہداء کا ہے۔ کہا کہ اگر یہ انسان شہید ہے اور پھر اگر معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہوا اور پھر وہ آ گیا حج کے لیے، فرمایا اس کی شہادت بھی اس کی حج کو قبول نہیں کروا سکتی ہے۔ اور معافی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شہید ہے اور اس نے کسی سے معافی تلافی کا معاملہ برابر نہیں کیا
تو اللہ اس کو جہنم میں تیسرے طبقے میں ڈالے گا، ایک روایت میں اس کو 7ویں طبقے میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ شہید کا جو مقام ہے وہ تو بہت اونچا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے شہید کے مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی صف والے ہوں گے کہ ان شہیدوں کا اللہ حساب و کتاب بھی نہیں کرے گا، بغیر حساب کے یہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ لیکن اگر اس شہید نے بھی کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دیا ہوگا، یا کسی کے پیچھے برائیاں کیا ہوگا، یا اور بھی کوئی مسائل اس نے دنیا میں اختیار کیے ہوں گے، اگر اس نے معافی تلافی نہیں کیا ہوگا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت بھی جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ پھر حج پہ جانے کے کیا مسئلے ہوں گے؟ حج پہ جانے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہیں سے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، یہیں پہ معافی تلافی کرانی پڑے گی۔ اگر ہمارا دل کسی سے ٹوٹا ہوا ہے تو ہم اس سے پہلے جوڑ لیں۔ یہاں پہ دل کو توڑ کر کے وہاں پہ جانے کے بعد کوئی مسئلے حل ہونے والے نہیں۔ اور آج یہ دستور عام طور پہ چلا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ معاف فرمائے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ بھی اسی میں شامل ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی یا چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی ہم اور آپ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے، اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے اس کے وصول میں ہے، اس کے آداب میں ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اگر کسی سے معاملہ ہوا ہے تو اس سے برابر سرابر کرو، لین دین کا معاملہ ہے تو اس سے ٹھیک ٹھاک کر لو، معافی کا معاملہ ہے تو معافی تلافی کر لو، اور بھی کوئی مسائل ہے تو اس کو پہلے ٹھیک طریقے سے انجام دے لو، اس کے بعد آ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ اگر معاملے ہمارے اور آپ کے یہاں پہ الٹے سیدھے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ جانے کے بعد ہم اور آپ ہاتھیں اٹھائیں یا خانہ کعبہ کی زیارت کریں یا طواف کریں، ملتزم سے چمٹیں، حجر اسود کا بوسہ دیں، یا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے منتوں سماجتیں کرتے رہیں، یہاں سے رشتہ ہمارا اور آپ کا الٹا سیدھا تھا، معاملہ ہمارا اور آپ کا الٹا سیدھا، پھر وہاں پہ جانے کے بعد رونا دھونا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کچھ کام دینے والا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اور آپ کو یہیں پہ صاف ستھرا ہو کر کے پھر وہاں پہ جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصول اور ضابطے اور اس کے آداب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائے، اور خود اللہ نے اصول اور ضابطے بتلائے کہ حج پر جا رہے ہو اور جا کر کے وہاں پر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم آنے کے بعد یہاں پہ الٹی سیدھی باتیں بھی مت کرو، فحش والی باتیں بھی مت کرو، لغو باتیں بھی مت کرو، فضول باتیں بھی مت کرو۔ اچھا، یہ بات صرف حج کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پر جانے کے بعد اللہ یہ عمل کروا رہا ہے کہ یہ عمل یہاں پر رہتے ہوئے تم جتنے دن ہو وہ عمل تم کرو، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر جب تم جاؤ تو اثر نو تم اپنی زندگی کو ویسا ہی گزارو۔ صرف وہیں پہ جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ صرف وہاں گالی دینا حرام نہیں، یہاں پہ بھی گالی دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو انسان گالی دینے کا عادی ہے اور بار بار اپنی زبان پر گالی کو لاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ اس کے اوپر کبھی ڈالتا ہی نہیں۔